السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ابو حذیفہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نیوکلیر پروگرام آف پاکستان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے پاکستان نے ایک نیوکلیر پیسفل پروجیکٹ سے شروعات کی اور کیسے پاکستان نے ایک نیوکلیر پیسفل پروجیکٹ سے لے کر نیوکلیر ویپن پروڈکشن کا سفر طے کیا اور اس سفر طے کرنے کے ریزنز کیا تھے اور اس سفر کے دوران پاکستان کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ وہ چیپٹرز ہے جو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے۔ چیپٹر نمبر 1، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن 1954 میں وجود میں آتی ہے۔ اس کے وجود میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ پاکستان اٹامک انرجی کو یا نیوکلیر انرجی کو ایک پیسفل وے میں استعمال کرنے کی کوشش کرے، یعنی پاکستان کے پاس جو بھی نیوکلیر فیول ہے، یورینیم ہے یا پھر پولونیم ہے، پاکستان اس میں سے انرجی کو پروڈیوس کرے اور اپنے کنٹری کی انرجی چیلنجز، انرجی کرائسس کو بیٹ کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ وہ فنڈامنٹل ریزن تھا جس کے بنا پر ہم نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کو بنایا تھا، تاکہ دنیا میں ایک پیسفل میسج جائے اور اٹامک انرجی یا نیوکلیر انرجی کو پیسفل وے میں استعمال کیا جا سکے، تب تک جب تک پاکستان کو یہ ریزنز ملتے تھے۔ چیپٹر نمبر 2، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا پیسفل پروجیکٹ سے سفر جو نیوکلیر ویپن پروڈکشن کی طرف چلا، اس کے پیچھے جو وجوہات تھی، اس میں سب سے بڑی اور پہلی جو وجہ ہے وہ ہے انڈیا۔ جی ہاں، پاکستان کے نیوکلیر ویپن بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے انڈیا، کیونکہ انڈیا کے ساتھ جو ہماری کمپیریزن تھی وہ ڈیفینس سسٹم میں بھی تھی، یعنی ہم ان کے کنونشنل ویپن کو کمپیٹ کر رہے تھے، ہم ان کے افواج کے تعداد کے ساتھ ساتھ کمپیٹ کر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ہماری جو افواج کا تعداد ہے وہ انڈیا سے بہت کم ہے، ہمارا اسلحہ بھی انڈیا سے بہت کم ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کو بیلنسڈ آف پاور رکھنے کے لیے ایک نیوکلیر ویپن کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے 1963 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کو اپنے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرنا ہوگا، اس کے لیے پاکستان کو ایک نیوکلیر ویپن چاہیے۔ لیکن اس وقت جو بھٹو صاحب تھے وہ جنرل ایوب خان کے کابینہ کے ایک ممبر تھے، تو جنرل ایوب خان نے یہ ریزن کہہ کر ریجیکٹ کر دیا اس بات کو کہ اگر ہمیں نیوکلیر ویپن کی ضرورت پڑے گی تو ہم آف دا شیلف خرید سکتے ہیں، رادر ہم پروڈکشن کی طرف جائیں۔ لیکن 1964 میں جیسے ہی چائنا نے نیوکلیر ٹیسٹ کیے تو انڈیا بھی نیوکلیر ویپن پروڈکشن کی طرف جا رہا ہے، یہ پاکستان کو پتہ چل چکا تھا۔ تو اس وقت بھٹو صاحب نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی، اپنا وہ مشہور جملہ بولا تھا کہ اگر انڈیا نیوکلیر ویپن بناتا ہے تو ہم بھی نیوکلیر ویپن بنائیں گے، بھلے ہی ہمیں گھاس اور پتے کھانے پڑے، بھلے ہی ہمیں بھوکا رہنا پڑے، پھر بھی ہم نیوکلیر ویپن بنائیں گے۔ اگر آپ بھٹو صاحب کے ان جملوں پر غور کرنا چاہیں تو آپ کو دو چیزیں ملیں گی۔ پہلی کہ انڈیا آپ کا دشمن ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا، اور دوسری چیز آپ کو اپنے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے دنیا کا طاقتور ہتھیار چاہیے جو کہ نیوکلیر ویپن ہے۔ ہوا بھی یہی جب 1971 میں ایسٹ پاکستان الگ ہوا، ایک الگ کنٹری بنا بنگلہ دیش، تو اس میں ایسٹ پاکستان کی سب سے بڑی ہیلپ کرنے والا تھا وہ انڈیا ہی تھا۔ تو اس وقت پاکستان ملٹری کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ انڈیا ہمارا ایک ناقابل تذکیر دشمن ہے، اور دوسری چیز کہ ہمیں اپنی بقا کے لیے ایک نیوکلیر ویپن کی ضرورت ہے، یعنی یہ چیز اب ملٹری کا بھی سپورٹ مل چکا تھا اس ایٹامک پروڈکشن کو، یعنی نیوکلیر ویپن پروڈکشن کو آگے بڑھانے کے لیے۔ 1972 میں بھٹو صاحب جو کہ اب پریزیڈنٹ آف پاکستان بن چکے تھے، وہ سائنٹسٹ اور انجینئرز کی ایک میٹنگ بلاتے ہیں ملتان۔ اس میٹنگ میں پاکستان کے نہایت ہی قابل اور بہترین سائنٹسٹ اور انجینئرز کو بلایا گیا اور ان کو نیوکلیر ویپن پروڈیوس کرنے کے لیے کہا جا، یعنی پاکستان نے 72 سے لے کر 80 تک یہ جو 8 سال تھے ہمارے پاس، پاکستان نے زور و شوروں سے نیوکلیر ویپن کو پروڈیوس کرنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ بھٹو صاحب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی لائے تھے جو کہ نیوکلیر بوم کے فادر مانے جاتے ہیں، تو ان کے پاس وہ ریلیٹڈ ایکسپیرینس بھی تھا اور وہ ٹیکنالوجی بھی تھی جو ایک نیوکلیر ویپن کو بنانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔
تو انہوں نے بہت بڑی ہیلپ کی اور یہاں پر پاکستان میں نیوکلر ویپن اسی سالوں میں تیار ہو چکا تھا۔ لیکن جب 1974 میں انڈیا نے اپنی نیوکلر ٹیسٹ کی تو پاکستان کو یہ لگا کہ ابھی امریکہ یا ویسٹرن ورلڈ انڈیا پر پابندیاں عائد کر دیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو یہ ریزن 2 بنا پاکستان پر کہ یو ایس اے جو سینکشنز تھے پاکستان کے لیے وہ ایک بل پاس کرواتے کہ اگر پاکستان پرٹیکولر ریل لائنز کو کراس کرتا ہے تو پاکستان پر ہم پابندیاں عائد کر دیں گے، پاکستان کی فنڈنگ روک دیں گے۔ ان پابندیوں، ان ریڈ لائنز میں سے ایک ریڈ لائن یہی تھی کہ پاکستان کبھی بھی نیوکلر ویپن پروڈیوس نہیں کرے گا۔ لیکن 72 میں 80 تک جو ہمارا ڈیکیڈ تھا، یہ 8 سال تھے ہمارے پاس، اس میں کام جو تھا نیوکلر ویپن کو پروڈیوس کرنے کا وہ زور و شوروں سے تھا۔ لیکن امریکہ یہاں پر پردہ ڈال رہا تھا کیونکہ ہم بھی امریکہ کی ہیلپ کر رہے تھے۔ جو یو ایس ایس آر کی فوجیں تھیں افغانستان میں، ان کو نکالنے کے لیے ہم نے ان کی ہیلپ کی، تو انہوں نے ہمارے نیوکلر ویپن کو پروڈکشن کا جو کام چل رہا تھا اس پر وہ پردہ رکھ رہے تھے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی کہ رادر یو ایس اے انڈیا کو کچھ بولنے کے پاکستان پر پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اس وجہ سے پاکستان کو لگا کہ پاکستان کو اپنے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط بنانا ہوگا۔ اس کے لیے پاکستان کو دنیا کا طاقتور ہتھیار چاہیے جو کہ ایک نیوکلر ویپن ہی دے سکتا ہے، یعنی نیوکلر ویپن کے ہی ساتھ ہم انڈیا کے ساتھ بیلنسڈ آف پاور کر سکتے۔ اور تیسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ پاکستان کو خود انحصار بننا تھا، یعنی پاکستان کیا کر رہا تھا، اپنا جو بارود تھا، اپنے جو ہتھیار تھے وہ ویسٹرن ورلڈ سے امپورٹ کر رہا تھا۔ اس کے بدلے میں پاکستان کو اپنی اکانومی کا بہت سارا حصہ ان کی جھولی میں ڈالنا پڑ رہا تھا۔ اس وجہ سے پاکستان یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ہم کنونشنل ویپنز پر زیادہ دھیان نہ دیں، رادر ہم نیوکلر ویپن کو پروڈیوس کریں، جس سے ہم خود انحصار بھی بن جائیں گے اور ہماری اکانومی بھی امپروو ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے پاکستان کو یہ لگا کہ پاکستان کو ابھی نیوکلر ویپن بنانا ہے۔ اور چوتھی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ تھی اسلامک لیڈرشپ۔ جی ہاں، پاکستان یہی چاہ رہا تھا کہ عیسائی جو لوبی ہے ان کے پاس بھی نیوکلر ویپن ہے، جو یہودی لوبی ہے ان کے پاس بھی نیوکلر ویپن ہے، اور جو ہندو ہے ان کے پاس بھی نیوکلر ویپن آ چکا ہے۔ تو اس وجہ سے دنیا میں بیلنسڈ آف پاور رکھنے کے لیے ایک مسلمان کنٹری بھی ہونا چاہیے، ایک مسلم بھی کنٹری ہونا چاہیے جس کے پاس نیوکلر ویپن ہو۔ تو یہاں پر پاکستان اس چیز کو لیڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور چوتھی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستانی میڈیا پر ایک بات چلی کہ انڈیا اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کے نیوکلر انسٹالیشنز پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو پاکستان کو یہی لگا کہ اگر ہمیں اپنے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط بنانا ہے تو ہمیں نیوکلر ویپن لازمی ہی چاہیے۔ چیپٹر نمبر 3 میں ہم ان چیلنجز کے بارے میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر میاں نواز شریف کو جھیلنے پڑے۔ ایکچولی میں وہ چیلنجز پاکستان کے لیے تھے، لیکن اس وقت پاکستان کا جو ریپریزنٹیٹو تھا وہ میاں نواز شریف تھا۔ تو ہوا کیا، 11 مئی 1998 کو انڈیا نے راجستھان کے قریب ایک علاقہ بوکھران میں 3 نیوکلر ٹیسٹ کی۔ تو یہ بات جب میاں نواز شریف کو پتہ چلی تو یہاں پاکستان میں بھی ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگ سڑکوں پر احتجاج کر رہے تھے کہ ہمیں بھی اس نیوکلر ٹیسٹ کا جواب نیوکلر ٹیسٹ سے ہی دینا ہے۔ تو یہاں پر جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل جہانگیر کرامت، انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے پوچھا کیا ہمارے پاس نیوکلر ویپنز ہیں؟ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ جواب دیا تھا کہ جی ہاں، ہمارے پاس نیوکلر ویپنز ہیں اور ہم تیار ہیں۔ لیکن کچھ چیلنجز تھے اس وقت کے پرائم منسٹر کو، کچھ انٹرنل تھے اور کچھ ایکسٹرنل۔ انٹرنلی جو چیلنجز تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ نیوکلر ٹیسٹ کریں، یعنی انڈیا کی نیوکلر ٹیسٹ کا جواب نیوکلر ٹیسٹ سے ہی دیں۔ لیکن جو ایکسٹرنل چیلنجز تھے وہ اس بات سے روک رہے تھے کہ آپ نیوکلر ٹیسٹ نہ کریں۔ انٹرنل چیلنجز میں سب سے پہلے جو چیلنج تھا وہ بے نظیر بھٹو تھی۔ بے نظیر بھٹو جو کہ نیوکلر پروگرام کی جڑیں رکھنے والے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بیٹی بھی تھی اور اپوزیشن لیڈر بھی تھی، وہ سڑکوں پر احتجاج کر رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ جنرل نیازی کی طرح ہتھیار نہ ڈالیں بلکہ نیوکلر ٹیسٹ کریں، انڈیا کی نیوکلر ٹیسٹ کا جواب دیں۔
اور دوسرا عمران خان بھی سڑکوں پر احتجاج کر رہا تھا، اور اس کا بھی جو احتجاج تھا، جو نعرہ تھا وہ یہی تھا، مطالبہ یہی تھا کہ آپ نیوکلیر ٹیسٹ کریں، قوم کو نیوکلیر دھماکے چاہیے۔ یہی نہیں، راولپنڈی میں ایک چھوٹے سے بچوں کی ریلی نکلتی، وہ چھوٹے بچے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں فیڈر نہیں، ہمیں نیوکلیر بم چاہیے۔ بھی یہ جو پوائنٹ تھی نا، مجھے ابھی ذہن میں آیا کہ یہ جو میاں نواز شریف کے یہ جو بال چلے گئے نا، جل گئے، وہ اسی بات سے ہی جلے۔ تو یہاں پر یہ جو لوگ تھے وہ سڑکوں پر احتجاج کر رہے تھے کہ ہمیں نیوکلیر دھماکے چاہیے، ہمیں نیوکلیر ٹیسٹ چاہیے، لیکن ایکسٹرنل جو ورڈ تھی یا ایکسٹرنل چیلنجز تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ نیوکلیر ٹیسٹ نہ کریں۔ ایکسٹرنل چیلنجز میں سے سب سے جو بڑا چیلنج تھا وہ تھا USA، امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نیوکلیر ٹیسٹ نہ کریں، ہم پر وہی پابندیاں لگا دیں گے جو ہم نے انڈیا پر لگا دی، اور آپ نیوکلیر ٹیسٹ نہ کریں ورنہ ہم آپ کی فنڈنگ روک دیں گے، آپ پر پابندیاں عائد کر دیں گے، آپ کی فنڈنگ، آپ کا جو ایڈ ہے وہ روک دیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ایک پیشکش بھی کر رہے تھے۔ ریسنٹلی پاکستان نے کیا کیا تھا، ان سے F-16 جیٹس لیے تھے، تو انہوں نے یہ پیشکش کی کہ F-16 کے جو جیٹس ہیں ان کی جو رقم ہے وہ ہم کو واپس کر دیں گے، لیکن آپ نیوکلیر ٹیسٹ نہ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے $5 بلین کی بھی آفر کی میاں نواز شریف کو، لیکن میاں نواز شریف کے ذہن میں یہی بات چل رہی تھی کہ اگر ہم نے ابھی نیوکلیر ٹیسٹ نہیں کیے تو ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوا کہ جرمنی نے ایک افواہ پھیلا دی کہ پاکستان نے نیوکلیر ٹیسٹ کر دیا ہے، تو یہ جو افواہ تھی وہ بھی دنیا میں پھیل گئی، لوگوں نے دنیا میں احتجاج ہونا شروع ہو گیا۔ جاپان جو کہ پہلے انڈیا کے خلاف احتجاج کر رہا تھا، ابھی بھی وہ احتجاج میں تھا کہ پاکستان نیوکلیر ٹیسٹ نہ کرے، یعنی ان کے حساب سے وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا جو مرض تھا، ان کی جو چوٹ تھی ناگاساکی اور ہیروشیما پر، وہ ابھی تک نہیں نکلے تھے، تو اس وجہ سے وہ ایک پیس چاہ رہے تھے پوری دنیا میں۔ اس وجہ سے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ نیوکلیر ٹیسٹ نہ کریں، یعنی پوری دنیا میں ایک احتجاج سا چل رہا تھا کہ اور کوئی نیوکلیر ٹیسٹ نہ کرے۔ ساتھ ہی ساتھ انڈیا ایک چال چل رہا تھا، انڈیا کا کیا کرتا ہے، ایک قرارداد لے کر آتا ہے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں، اور اس قرارداد میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ابھی سے آج سے اگر کوئی کنٹری نیوکلیر ٹیسٹ کرتا ہے تو اس پر عراق جیسی پابندیاں لگ جائے گی۔ عراق پر جو پابندیاں ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو عراق سوائے میڈیسنز اور خوراک کے کوئی چیز امپورٹ نہیں کر سکتا، اتنی بڑی پابندیاں ہیں اس پر۔ تو ابھی کوئی کنٹری اگر نیوکلیر ٹیسٹ کرتا ہے تو اس پر عراق جیسی پابندیاں لگ جائیں گی۔ اگر یہ قرارداد پاس ہو جاتا تو پاکستان کبھی بھی نیوکلیر ٹیسٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت انڈیا سے ایک غلطی ہو گئی۔ انڈیا کیا کرتا ہے کہ چین کو بھی دھمکانا شروع کر دیتا ہے، کہ کہتا ہے جو تم نے ہمارے علاقے کے ہڑپے ہیں وہ ہمیں واپس کر دو ورنہ ہم آپ پر نیوکلیر اسٹرائک کر دیں گے۔ تو چائنا کا یہ بدلہ تھا یا پھر پاکستان کے ساتھ ان کی دوستی، کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ قرارداد پاس ہوتی ہے تو وہ ان قرارداد کو ویٹو کر دیں گے، تو اس وجہ سے وہ جو قرارداد تھی وہ پاس نہیں ہوئی اور پاکستان نیوکلیر ٹیسٹ کی طرف چلا گیا۔ تو یہ ایکسٹرنل چیلنجز پاکستان کو اس نیوکلیر ٹیسٹ سے روک رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی یہ جو آرمی تھی ان کے ذہن میں یہ بات پہلے سے کلیئر ہو چکی تھی، انہوں نے یہ جو علاقہ تھا فار دا نیوکلیر ٹیسٹ پہلے سے ہی سلیکٹ کر لیا تھا۔ یہ علاقہ تھا بلوچستان کے ضلع چگی میں، چگی کے یہ پہاڑ تھے جن میں نیوکلیر ٹیسٹ کے لیے انہیں چنا گیا، طے کیا گیا تھا۔ تو چگی کے پہاڑوں میں ایٹم بم کو فٹ کیا گیا، اور 28 مئی 1998 کو پاکستان نے نیوکلیر ٹیسٹ کیے، اور یہ نیوکلیر ٹیسٹ سکسیسفل رہا، اور دنیا نے نوٹس کیا کہ کوئی اسلامک کنٹری ہے جس نے نیوکلیر ٹیسٹ کیا ہے یا جس کے پاس نیوکلیر ویپنز موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دنیا نے فنڈنگ روکنے کا، جو ایڈس آ رہی تھی ایڈس روکنے کا بھی اعلان کر دیا۔ بہت سارے کنٹری نے ہم پر پابندیاں عائد کر دی، لیکن یہاں پر جو ہماری عوام تھی وہ مٹھائیاں بانٹ رہی تھی۔ اس کے بعد جو میاں نواز شریف نے تقریر کی، اس وقت جو پاکستان کا اگر آپ حالات دیکھ لیں تو پاکستان پر $32 بلین کا قرض تھا،
اور ہمارے قومی خزانے میں 1.26 تقریباً بلین ڈالرز پڑے ہوئے تھے، جنہوں نے بھی اسے کامیاب کیا۔ ہر ایک سائنٹسٹ کو، ہر ایک انجینئر کو، ہر ایک پولیٹیشین کو ہم سلام کہتے ہیں، قوم سلام کرتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا طاقتور ہتھیار ہے۔ پاکستان دنیا میں 7واں وہ کنٹری بن چکا تھا جس کے پاس نیوکلیر ویپن تھا، اور دنیا میں پہلا مسلم کنٹری تھا جس کے پاس نیوکلیر ویپن تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا، اور میں ہمیشہ اسے ہی کوشش کرتا رہوں گا آپ تک انفارمیشن پہنچانے کی۔ اللہ حافظ۔